سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم۔ دینی تعلیم کا نصاب بیان کیا ہے خالق کائنات نے کہ اپنے بچوں کو تم نے جیسے ہی پرورش کرنی ہے، پرورش کرنے کے بعد تم نے انہیں کیا سکھانا ہے۔ فرمائے ایک نصاب حکومت وقت مقرر کرتی ہے، ایک نصاب گھر کے لوگ مقرر کرتے ہیں کہ بچوں کو اچھے کام سکھانے ہیں، برے کاموں سے بچوں کو بچانا ہے۔ اور خالق کائنات نے جو نصاب تعلیم محبوب کی امت کی اولادوں کے لیے مقرر کیا، محبوب کی امت کے لیے مقرر کیا، وہ کیا ہے کہ اسکول اور کالج کا نصاب نہیں پڑھ رہے، یہ رب کائنات نے جو نصاب مقرر فرمایا ہے اس نصاب کی بات کر رہے ہیں۔ وہ نصاب کیا ہے؟ فرمایا بچہ جیسے ہی ہوش سنبھالے اسے نماز کی ترغیب، فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اسے کتاب کی تعلیم دو، اسے قرآن سکھاؤ، قرآن کے علوم سکھاؤ، قرآن کے معانی سکھاؤ، قرآن کا مفہوم سکھاؤ، تاکہ تمہارا بچہ شعور پکڑنے کے بعد لا شعور نہ رہے، تمہارا بچہ اندھیروں میں نہ رہے، اسے تمیز ہو نماز کسے کہتے ہیں، اسے یہ پتہ ہو کہ زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، اسے اس بات کا علم ہو حلال چیزیں اشیاء کون سی ہیں، حرام کون سی ہیں، اسے پتہ ہو نکاح فاسد کسے کہتے ہیں، طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں، تاکہ وہ جانوروں جیسے زندگی بسر نہ کرے، وہ علوم دینیہ سے شاد باد ہو کے علوم کو پڑھ کے ایک انسانیت کے دائرے میں تو پہلے داخل ہے، لیکن وہ انسان کامل بننے کی کوشش کرے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیم اسے دے دی جائے۔ لیکن آج ہر ماں باپ کا تقاضا کیا بن گیا ہے؟ ہر ماں کی خواہش، ہر باپ کی خواہش یہ ہے میرا بچہ کالج اور یونیورسٹی میں ایسی تعلیم حاصل کرے جس کے بعد ہمارے پاس اتنے پیسے آئے کہ ہمارا گھر بھر جائے، کم از کم 1 لاکھ اس کی تنخواہ ہونی چاہیے، کم از کم 2 لاکھ اس کی تنخواہ ہونی چاہیے، اسے یوں بنا دیا جائے وہ فلاں محکمے کا اچھا افسر بنے۔ یہ خواہش ماں باپ کے دلوں میں شروع ہو گئی۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، فرمایا صحابہ یہود اور نصرانیت فرمایا مسلمانوں پہ غالب آ جائے گی۔ صحابہ نے چونک کے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو خیبر کے قلعے بھی فتح کی ہے، ہم نے تو بدر کے مقام کو فتح کیا، ہم نے تو حدیبیہ کے مقام پہ گھوڑے دوڑائے ہیں، محبوب کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ یہود و نصارہ ہم پہ چھا جائیں گے۔ فرمایا آقا دو عالم نور الجسم نے نہیں، صحابہ کم نہیں ہوں گے بلکہ مسلمانوں کی اور کثرت ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم کمزور ہوں گے؟ ہمارے پاس تلواریں نہیں ہوں گی، گھوڑے نہیں ہوں گے، پرابلم کیا ہوگا؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے تو صحابہ کرام نے اگلے جملے عریضہ پیش کے یا رسول اللہ کیا یہ پرابلم ہوگا؟ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہوگی، ہمارے اندر کمی ہوگی، یہ پرابلم ہے، اس دن آگے مسئلہ ہوگا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں صحابہ اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ وہن کیا ہے؟ مل وہنو، وہن کسے کہتے ہیں؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن و سنت کو چھوڑ کے لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہو جائیں گے۔ وہن دنیا کی محبت کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا دیکھا جائے گا تو کرا لیں گے، پہلے بچے کو ہم اعلیٰ افسر کو بنا لیں، پہلے بچے کی ہم اچھی تنخواہ کو لے لیں، لیکن قرآن و سنت کا خیال نہیں کریں گے، وہ اپنی اور دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا جب یہ عالم بن جائے گا، فرمایا اس وقت یہودیت، نصرانیت، مجوسیت فرمایا یہ غالب آنا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا رسم و رواج، طور طریقے، نظام یہ شروع ہو جائیں گے۔
جبکہ ہمیں جو نصاب تعلیم دیا گیا، جو ہمیں طریقہ کار بتایا گیا، بچہ ماں کی گود کے اندر آنکھ کھولے، آذان سب سے پہلے یہ نہیں بتایا اسے پہاڑا پڑھائیں گے، اسے پتہ چلے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، 6 اور 6 کتنے ہوتے ہیں، یہ بات نہیں سکھائی گئی۔ فرمایا ابھی بچہ گود میں ہے ماں کی، فرمایا آذان پڑھو، اسے بتاؤ کہ ہمارا خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سچے نبی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی۔ اور فرمایا اسے 7 دوسرے کان میں اقامت کہو تاکہ اسے پتہ چلے بڑے ہو کہ ہم نے نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ تو دوستو یہ سارے احکام محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ فرمایا اس کے بعد تزکیہ نفس ہے۔ تو دوستو دل کا پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے باعمل بننا ہے۔ تو دوستو ہر ایک سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں علوم دینیہ سے واقف ہونا چاہیے، علوم دینیہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ آج جس تقریب میں آپ احباب حاضر ہیں بہت بہت مبارک ہے بھائی محمد عمر حیات کو کہ جنہوں نے محنت سے اپنے بچے کو پہلے قرآن مجید برہان رشید کا حافظ اور قاری بنایا، اس کے بعد پھر اس تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا کہ مکمل عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری محمد خضر حیات عزیزہ مجد انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس سال جو گزرا ہے تو الحمدللہ انہوں نے مکمل دورہ حدیث کی طرح سے آیا تکمیل تک پہنچی ہے۔ اللہ کے فضل توفیق سے اللہ تعالیٰ ان کے پورے خاندان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہاں تک علماء سے میں نے بھی سنا 100 سال کے بعد ہر خاندان میں اللہ پاک ایک عالم دین بھیجتا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، ہمارے میرے آقا دو عالم نور مجسم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اعزاز ہے۔ پہلے انبیاء جو تھے وہ اپنی کتاب کے خود حافظ ہوا کرتے تھے، تورات کے عالم خود تھے، انجیل کے عالم خود تھے، زبور کے عالم خود تھے، امتی عالم نہیں ہوتا تھا کتاب کا۔ لیکن یہ حضور کی امت کو اعزاز ہے، حضور پہ اترنے والی کتاب کا یہ مقام ہے۔ فرمایا میرا محبوب پیارے موسیٰ خود عالم تھے، پیارے عیسیٰ خود عالم تھے، حضرت ابراہیم خود عالم تھے، لیکن فرمایا محبوب یہ تیری امت کو اعزاز عطا کر رہا ہوں، تیرے بددعا کے مکھڑے کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ آپ کی امت کا 7 سال کا بچہ ہوگا، اگر قرآن حفظ کرنا چاہے گا تو میں رب اس کے سینے میں قرآن کو رکھ دوں گا۔ مثلاً 40 حدیثیں جس بچے کو یاد ہو، کوشش کریں، مر تو جانا ہے ہم نے بھی، لیکن کسی کھاتے میں تو جائے، موت تو آنی ہے۔ 40 کسی حدیثیں یاد ہو، جہنم کی آگ اس سے دور ہو۔ اور پھر جو عالم ہو، یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ حافظ قرآن صرف باعمل حافظ قرآن اگر قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ پاک اس بستی سے 40 دن اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ باعمل حافظ گزرے، جس خاندان میں حافظ بھی ہو عالم بھی ہو، جس علاقے میں حافظ اور قاری ہو اور عالم ہو، اس علاقے کا کیا عالم ہوگا۔ تو دوستو آپ دوسری طرف دوڑ مت لگائیں، کوشش کریں اپنے بچوں کو اس کے بعد حفظ قرآن کے بعد انہیں عالم دین بنائیں۔ اور یہ 8 سال کی ڈگری ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، صرف اس کو نہیں کہتے جسے خانے پہ بلا لیا ختم پڑھا دیا ابھی بس یہ عالم ہے، جسے ہم نے بلا لیا اس لیے جمعرات کا ختم پڑھ دے مدے ہمارے نہلا دے کفن بنا کے دے دے ہم سمجھا یہ عالم ہے۔ اس پہ زور لگتا ہے، طاقت خرچ ہوتی ہے، دماغ خرچ ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کو جانا آنا پڑتا ہے، تلمس 2 زانو ہو کے استاذ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے،
مشقتیں مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اور پھر ہے کیا علوم؟ کتنے علوم ہیں؟ فرمایا علم الصرف، گرامر، ایک لفظ عربی کا لے کے بالفصل آپ نے لفظ ناصر لیا، ناصر کی مکمل آپ نے 72 سیغے کی تو ایک گردان ہے، اس کے بعد فعل ماضی، فعل حال، مستقبل، مضارع معلوم، مجہول، امر، ناہی، یہ جمیع جو ہے ساری چیزوں کو اس نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مکمل گرامر کے جتنے اصول ہیں اس نے یاد کرنے ہیں، جس کے اندر مختصر یعنی کتب کا سلسلہ، اور وہ یعنی بیروت کی چھپی ہوئی، جو کہ جس کو افغانستان بھی پڑھتا ہے، جس کو ہندوستان بھی پڑھتا ہے، جس کو سعودی عرب بھی پڑھتا ہے، جس کو ہمارا پاکستان بھی پڑھتا ہے، پھر اسی کے ساتھ اصول نحو ہے، پھر اسی کے ساتھ علم فلسفہ ہے، اسی کے ساتھ علم فقہ ہے، اسی کے ساتھ اصول فقہ ہے، اسی کے ساتھ دورہ تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے۔ ان بچوں نے جو آخری سال میں کتابیں پڑھی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، جامع نسائی، ابو داود اور الاشباہ والنظائر، اور موطا امام مالک، امام محمد، موطا امام محمد، مسند امام اعظم، یہ جمیع کتب جتنی بھی ہیں ان بچوں نے مکمل اول سے لے کر آخر تک مکمل کی ہے۔ تو دوستو، جو عالم کہنا ہے یا لفظ مولوی جو اصطلاح بنا ہوا ہے، صرف اصطلاح تک محدود نہیں، ذرا آپ داخل تو ہو کے دیکھیں، اپنے بچوں کو انٹر تو کر کے دیکھیں۔ یہ علوم صرف یہ نہیں سکھاتا کہ دروازے بجاؤ اور ان سے گندم وصول کرو، نہیں، یہ تخت میں بٹھاتا ہے خدا کی قسم، اور یہ ایسا خوددار علوم ہے، ایسے عظمت والے علوم ہے جو انسان کو سیکھ لیتا ہے، بھیک مانگنے کی ضرورت بھی رہتی، وہ لوگوں کو بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا اس کی طاقت یہ ہے۔ لیکن کھیل تماشا وہ رسمی لوگوں نے بنایا، رسومات کی بنا پہ جو ہے لوگوں نے اس کو ہاتھ در ہاتھ اور طریقے سے لے لیا، جس کی وجہ سے دین کی محبت ذہنوں سے خارج ہو گئی۔ آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ جو سلسلہ ہوگا اس کے مطابق تقریر کا اختتام ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وقت کے وہ مجدد اور محقق ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ ہمیں اگر فقہ نہ سمجھاتے، آج ہمارے باپ کی جرات بھی نہیں تھی کہ ہم اصول فقہ اور فقہ کو صحیح معنی اپنانا۔ منوں کے من، تنوں کے تن انہوں نے علوم سیکھے۔ آپ کے پاس آپ نے دیکھا کہ بچہ ہوٹل پہ برتن مانج رہا تھا، آپ نے جب دیکھا تو اس کی پیشانی پہ اثرات ایسے نمودار ہو رہے تھے کہ پیشانی چمک رہی تھی۔ بچے کو بلایا، فرمایا بیٹا آپ کیا کام کرتے؟ جی ہوٹل پہ برتن میں صاف کرتا ہوں، یہاں میرے پاس میرے گھر کا جو گزر بسر ہے وہ ذرا مشکل ہے، کرم فرمائے، میں یہ کام کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تو علوم دینیہ سیکھ لے، تجھے میں عالم بنانا چاہتا ہوں۔ عرض کی کہ میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے میرے، تو میں یہ شام تک کام کرتا ہوں، جو مجھے جمع پونجی ملتی ہے لے جاتا ہوں، جا کے گھر پہ خرچ کرتا ہوں، بہن بھائی چھوٹے میرے شام کو کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کتنا خرچ ہے؟ بچے نے بتایا جی میرا ایک دن کا خرچ جو ہے وہ 60 درہم ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ 60 درہم میں دوں، آپ کا خرچ میں دیتا ہوں، لیکن بیٹا تو علم سیکھ۔ بچہ راضی ہو گیا، بازو سے پکڑا اور آپ نے بٹھا دیا مدرسے میں علم حاصل کرنے کی لیے۔ فرمایا بچہ علم حاصل کرتا رہا، بچے کی جوتی ٹوٹ گئی۔ بچے نے سمجھا اتنا وقت کا بڑا امام ہے جس نے مقام بتایا ہے تو حقیقت میں مقام ہوگا، یہ تو بڑا اعلیٰ سے عرفہ مقام ہوگا۔ جب وہ بچے کے یہ ذہن میں معاملہ تھا تو گوچی کے پاس لے گیا جوتے، اس نے کہا جی معذرت کے ساتھ اگر اس پیشے والا بندہ ہے تو میرا کسی قوم سے ہٹ کرنا مقصود نہیں ہے، تو نہ یہ ہٹ والی بات ہے، یہ بات صرف سمجھانے کی خاطر ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پیارے غلام سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کو بٹھایا تو بچہ موجی کے پاس یہ کہا کہ ایک مسئلہ سن لو، اس جوتے کو گرا لگا دو۔ وہ موچی دیکھنے لگا، اس نے کہا عجیب بات ہے، پہلا بندہ آیا ہے، باقی تو درہم دینار لے کے آتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے مسئلہ سن لو۔ جب اس کے تیور دیکھے نا، اس نے کہا جی آپ اگر ناراض ہوتے ہو تو 2 مسئلے سنا دیتا ہوں، 10 سنا دیتا ہوں، مہربانی کریں میری جوتے کو ٹاکا لگا دیں تاکہ میرے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ اس نے جوتا چلا کے مارا، کہا جاؤ مسئلوں سے ٹاکے نہیں لگتے، درہم و دنانیر سے لگتے ہیں، جو آج ہماری اصطلاح و زبان بن چکی۔
جس کے پاس معلوم ہے وہ بڑا بننے کا نہیں، غنا کسی اور چیز کا نام ہے. خدا کی قسم غنا مانگنا ہے. سیدنا عثمان غنی والا غنا مانگے. دیکھیں پھر امیر غریب کی بات نہیں ہوگی، جو آئے گا آپ یہ فرق نہیں رکھیں گے یہ ہمارا ہے، یہ پیارا ہے، یہ فلاح ہے. آپ یہ کہو گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنانے والا ہے نا، یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ ہمارے سر کا کام ہے. معزز و محترم سامعین ناظرین، تو فرمایا جب یہ عالم ہوا نا تو وہ بچے نے دیکھا، بچہ پریشان ہوا، جوتی اٹھائی امام ابو یوسف کے پاس آیا، کہنے لگا آپ نے مجھے عجیب چیز سیکھنے کا حکم دے دیا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا ہوا کیا ہے؟ کہا جی میری جوتی ٹوٹ گئی تھی، میں لے گیا موچی کے پاس، کہا جی گرا لگا دو مجھے، گٹھان لگا دو اور اس کے بدلے میں آپ مسئلے سن لو. انہوں نے تو کوئی قدر نہیں کہ اس نے جوتا چلا کے میرا کہا جا مسئلوں سے بات نہیں بنے گی، پیسوں سے بات بنے گی. اور میں جس علم کی ابتدا یہ ہے قدر نہیں ہے، بے قدری اس کی اتنی کی جا رہی ہے تو اس کے سیکھنے کا کیا فائدہ ہے. آج بھی یہ زبان ہے، یہ اصطلاح ہے، وہ جی پھر قدر تو نہیں ہے، مقام تو نہیں ملے گا. بچہ مولوی بن گیا تو پھر کہڑا ہے نا جناب 30,000 تنخواہ لے لینی، پھر بھی دانے کرتے کرنے، پھر تے فلاں ہونا. بھئی نظریہ نہ رکھ تو، اور چلو اپنے جوگا تے بنا لے، قبر تے کھلو کے اذان تے دے لوے تیرے آخرت دے منزلیں تے تیری آسان کرا لوے. ایسا کڑا مولوی بنانا ہے، جیسا کڑا مسلے تے چڑھانا ہے، ایسا کڑا انج کرنا ہے، بڑے بڑی چدراہٹ تے بڑے نظام نال گل کرنا ہے. چھوڑ ساری گلاں، حضور دا غلام بڑا، خدا دی قسم انہاں تو پوچھ جڑے قبراں چلے گئے نے، جنہاں تے قبر تے جا کے بسم اللہ پڑھن والا خاندان کوئی نہیں. پھر جدو اتھے بسم اللہ پڑھی جاندی ہے وہ ابا بھی حسرت کرتا ہے کاش میرا بیٹے نو اگر سورہ ملک ہوندی میری قبر ہور ٹھنڈی تے فراخ ہو جاندی. جدو باپ مر جاوے یا بھائی مر جاوے یا چچا مر جاوے، تایا مر جاوے، دادا مر جاوے، پھر اس مقام دا پتہ چلتا ہے. اور حکم شریعت مطہرہ دے اندر فرمایا اگر بیٹے سب نو لوگوں نو عالم ہونا چاہیے، کوئی بندہ فوت ہوئے سب تو ولی اقرب نو حق جنازہ ہو پڑھا. ختم کیوں ہو گیا؟ پورے تحصیل ضلع بندہ نہیں ملتا، بندہ فوت ہو جاوے کرائے تے بندہ لے کے اس جنازہ پڑھانا، کرائے تے بندہ لے کے اور کم کرانے. ساڈے ضمیر مردہ ہو گئے نے، اسا حضور دی تعلیم چھوڑے بس یہ پشت ڈالے، اس واسطے اسا ہلاک جس نو اسا تعلیم نو مذاق بنا لے. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دین دی عظمت فرمایا. آپ نے فرمایا اچھا بیٹا انج گل ہے؟ فرمایا ہاں. آپ نے کہا بیٹا کوئی نہیں تھا، میں کل جواب دوں. کل آئی تھی آپ نے انہوں نے ہیرا دے دی جوہر. میں جاؤ بیٹا جا کے یہ سنیار سے زرگر سے قیمت لگوانی ہے، بیچنا نہیں ہے. آپ وہ بچے نے جوہر کو اٹھایا لے گیا، ہیرا تھا لال تھا، یا سنیار سے کہا جی اس کی ریٹ بتاؤ، قیمت بتاؤ، کتنی قیمت کا؟ بڑا مہنگا ہے، 1 لاکھ روپے اس کی قیمت دیتا ہے. اس نے کہا جی میرے استاذ کا حکم ہے بیچنا نہیں ہے، فقط ریٹ لگوانا ہے. اس نے بڑی اس کی خدمت کی، خیر وہ لے کے آ گیا. آپ کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا بیٹا وہ جوتی اٹھاؤ، یہ ہیرا لے جاؤ اور اس بندے کے پاس جاؤ، اسے جا کے کہو یہ ہیرا لے لے، جوہر لے لے، یہ لال لے لے اور جوتی کو گرا لو. جب گیا نا اس کے پاس جا کے کہا اچھا پہلے تو میں آیا تھا مسئلہ سنانے کے لیے، آپ ناراض ہو رہے تھے، یہ لے، یہ آپ کو جوہر ہیرا دیتا ہوں چمک دمک، یہ لے لو اور میری جوتی کو گرا لگا دو. اس نے پھر مجھے بات، اس نے کہا تجھے کیسے سمجھا؟ کل تو آپ مسئلے لے کے آ گیا، آج تو ہیرے اور جوہر لے کے آ گیا، اس کو کیا کروں گا میں؟ لے جا. اس نے پھر بگا دیا، کہا یہاں بات بنے گی پیسوں سے، یہاں بات بنے گی ٹکوں سے. بچہ واپس سنتا آپ کے پاس جب آیا تھا، آپ نے پوچھا میں بیٹا سنا؟ اس نے کہا جی میں زرگر کے پاس گیا ہوں، سنیار کے پاس، اس نے بڑا ریٹ بڑی قیمت بتائی. اور میں پھر سنا اس یار کا حال، موچی کا حال، پر میں اس کے پاس گیا ہوں تو اس کی وہی زبان، وہی اس نے اپنے معاملات مجھے دوبارہ کہے. آپ نے فرمایا کیا کہا؟ اس نے کہا پھر جوتی کو چلا کے مارا اور ہیرے کو بھی چلا کے مارا. کہا جاؤ بھاگ جاؤ، پیسوں سے درہم دنانیر سے ٹانکے لگتے ہیں، اس سے نہیں لگتے. کل مسئلے لے کے آ گیا، آج ہیرے لے کے آ گیا. آپ نے فرمایا بیٹا افسوس اس بات کا ہے، فرمایا اگر سونے کی قدر پوچھنی ہو، جوہر کی قدر پوچھنی ہو، پھر موچیوں سے نہیں پوچھی جاتی، عام بندوں سے نہیں پوچھی جاتی. سونے کی قدر پوچھنی ہے تو زرگر سے پتہ چلے گا، سنیار سے پتہ چلے گا، کامل سے پتہ چلے گا. فرمایا ایسے علم کی قدر بیٹا اگر پوچھنی ہے، فرمایا جائے امام اعظم کے پاس، وہ تمہیں قدر بتائے گا کہ اس کا مقام کیا ہے. جائے اگر عمر پاک حیات ہوتے تو بتا کے حدیث رسول کا مقام کیا ہے. یہ کیا جانے اس علم کی قدر کو کہ جس کو آپ مسئلہ بتا رہے ہو وہ مقابلہ کر رہا ہے پیسوں کے ساتھ، ٹکوں کے ساتھ.
ساتھ فرمایا علم کی دولت کا مقابلہ فرمایا علم کے ساتھ نہیں ہوتا. علم وہ وراثت ہے جو مصطفیٰ کی وراثت ہے. حضور نے ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے محبوب کی وراثت نہیں بنائی. جائیداد کی وراثت حضور کا نہیں بنایا. کیا وجہ تھی؟ حضور کی جائیداد جگیریں ہماری جگیریں ہیں ختم نہیں ہوتی. تو حضور کی تو جگیریں بہت زیادہ ہوتی. اللہ پاک تقسیم کر دینا لیکن جگیریں حضور کی نہیں بنائے گی اور تقسیمیں نہیں بنائے گی. صرف حضور کی وراثت رب نے بنائی ہے تو یہ علم بنایا ہے. فرمایا محبوب قیامت تک جو یہ سیکھتا رہے گا یہ آپ کی وراثت میں سے اسے حصہ ملتا رہے گا. سبحان اللہ. بہت بہت مبارکباد کے مستحق پھر بھائی محمد عمر حیات اور حضرت علامہ مولانا خضر حیات اور خاندان سب خاندان کو مبارک ہو. برادری والوں کو مبارک ہو. علاقے والوں کو مبارک ہو کہ علم کا چراغ شروع ہو چکا ہے اور مزید اس کا پھیلاؤ جیسے ہوتا جائے گا تو روشن اور منور ہوتے جائیں گے. تو دوستو یہ بہت بڑا بحران جو ہے آپ حال ہی میں دیکھ رہے ہو کہ مدارس کو بند کیا جا رہا ہے, مساجد کو بند کیا جا رہا ہے. اور ایسے یزید نے کیا تھا ایک وقت کے اندر مسجد نبی شریف کے اندر گھوڑے بنوا دیے تھے اور وہاں اذانیں بند کر دی گئی تھی. تو یہ تو امام حسین کا کرم ہے, ان کے خون مبارک کا طراز کا یہ اثر و رسوخ ہے کہ آج تک اذان سلامت ہے, اقامت سلامت ہے, کلمہ سلامت ہے. جب ہم یہ بند کر دیں گے اپنے بچوں کو علوم نہیں سکھائیں گے, گھر ویران ہوں گے, پھر علاقے ویران ہوں گے, پھر محلے ویران ہوں گے, پھر تحصیل ویران ہوں گے. دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ اس کے اندر اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.